کہ کیا دعا کے لیے کسی مخلوق کا واسطہ اور وسیلہ لینا ضروری ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے قطعاً ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کسی بھی مخلوق کا واسطہ لینا قطعاً ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ بلکہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک اور ناراض ہوتا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہم ترجمہ پڑھیں، غور سے سنیں، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کسی بھی مخلوق کا واسطہ اور وسیلہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندہ آپ سے سوال کرتا، پوچھتا ہے، تو آپ بندے کو بتلا دیجئے، انی قریب، میں بندے سے بہت ہی زیادہ نزدیک و قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، میں فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے فریاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جب تم نبی کا وسیلہ لے کر کے، ولی کا وسیلہ لے کر کے، غوث کا وسیلہ لے کر کے، خواجہ کا وسیلہ لے کر کے، قطب کا وسیلہ لے کر کے، ابدال کا وسیلہ لے کر کے دعا کرو گے تبھی میں قبول کروں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت بطور دلیل آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تدعون سمیعا وہو معکم، لوگو تم ایسے رب کو پکارتے ہو، ایسے رب سے سوال کرتے ہو، ایسے رب سے دعا کرتے ہو جو تمہارے ساتھ ہے اور وہ سننے والا ہے، تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی اختیار کے اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، سمیعاً، وہ سننے والا ہے۔ اس حدیث پاک جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ، جسے ہم فریاد کرتے ہیں، جسے ہم پکارتے ہیں، جسے ہم گڑگڑاتے ہیں، جس سے ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ رب سننے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ فلاں کے واسطے، فلاں فرشتے کے واسطے، فلاں نبی کے واسطے، فلاں خواجہ کے واسطے، فلاں ولی کے واسطے پکارو گے تب اللہ سنے گا۔ تو دعا کے قبول ہونے کے لیے، دعا کرنے کے لیے کسی بھی مخلوق کے واسطے اور وسیلے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بندوں میں سے بنائے جو اللہ پر یقین کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں سن لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔